الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بریا. گر تو سنگے خارا مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوہر شوی. سگے اصحاب کہف روز چند پینے کا گرفت و مردم شد. صد کتابوں و صد ورق در نار کن روئے دل را جانب دلدار کن. محترم ناظرین کرام، آج بیعت کی مرید ہونا، اس پر چند ایک باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی. میرے محترم ناظرین کرام سے گزارش ہے، تبلیغ دین کی نیت سے میرے اس ویڈیو کو آپ وائرل فرمائیں اور دوسرے لوگوں کو آپ شیئر بھی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، کسی شیخ کامل، مرشد کامل اور کسی صالح بندے کا مرید ہونا اور اس کو اپنا پیر اور اپنا شیخ بنانا، یہ عین قرآن کے مطابق ہے، عین حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت مبارک ہے، اور حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی اور مبارک زمانے سے لے کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور تمام تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین اور کبار اولیاء کرام، علماء کرام، ہمارے جو بزرگان دین گزر چکے ہیں، آپ ان کی مبارک زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو بیعت کرنا، بیعت ہونا، مرید ہونا اور مرید کرنا، یہ تمام سلاسل کے اندر، اور یہ جو حضرات گرامی اور نفوس قدسیہ کے میں نے نام لیے، ان کا ذکر کیا، ان کی مبارک زندگیوں میں یہ عمل آپ کو ملے گا. اس کا انکار کرنا قرآن و حدیث سے ناآشنائی ہے، اور معاذ اللہ انکار کرنا اور پھر اس کو برا بلا کہنا، یہ قرآن و حدیث سے جہالت اور کم فہمی اور کم علمی ہے. واجب الاحترام
قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مفہوم سماعت فرمائیں، ترجمہ سماعت فرمائیں، سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ واجب الاحترام ذرا غور کریں، جب اللہ نے اتنا فرما دیا اللہ سے ڈرو اور ایمان والا بھی کہہ دیا تو اتنا کافی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے، میری معرفت کے لیے، میری کامل آشنائی کے لیے کوئی وسیلہ بھی تلاش کرو۔ یعنی وسیلہ تلاش کرنا جائز ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اس مقام کے اندر سورہ مائدہ کے اندر اللہ پاک خود جو ہے اس کی تعلیم ارشاد فرما رہا ہے، یہ قرآن حکیم ہے۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم بھی ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کون سی شے ہے؟ واجب الاحترام امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ المفردات کے اندر اور دیگر لغت کی کتابوں کے اندر دیکھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وسیلہ کہتے ہیں کہ کسی کا قرب حاصل کرنا۔ واجب الاحترام اب اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو وسیلہ اور ذریعہ اور سبب ہے وہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہے، فقراء، غرباء، یتیماں ان کی مدد کرنا، غم خاروں کی غم گساری کرنا، یہ سارے اعمال صالحہ، عبادات، یہ بھی وسیلے کو شامل ہیں۔ اسی طریقے سے وسیلے کے اندر اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ شیخ کامل، وہ اگر نماز پڑھنے میں، روزہ رکھانے میں، کسی کے اوپر حج فرض ہے تو اس کو حج کی ترغیب کرنے میں، روزہ کے حوالے سے اور نیک اعمال اور عبادات کے اوپر کاربند کرنے کے حوالے سے اگر کہ اللہ کا نیک بندہ کسی مسلمان سے بیعت کرتا ہے ان باتوں کے اوپر کہ تم نے قرآن و حدیث کے مطابق سارے کام کرنے ہیں، اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اور آپ کی مبارک زندگی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مبارک زندگی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، قرآن و حدیث کی کوئی خلاف کام نہیں کرنا، ان مبارک باتوں کے اوپر کوئی نیک بندہ صالح یا شیخ کامل مرشد کسی کو بیعت کر لے، کسی کو اپنا مرید کر لے، ان باتوں کے اوپر بیعت کرے تو واجب الاحترام یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور وسیلے کے زمرے میں آتا ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی قول جمیل میں لکھتے ہیں اس آیت میں وسیلے سے مراد مرشد ہے۔ شیخ اسماعیل دہلوی صراط مستقیم میں لکھتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے ان عبارت کا کہ اس سے مراد وسیلہ سے شیخ کامل ہے، مرشد کی ذات مراد ہے جو تصوف، سلوک اور روحانیت کے اندر جو ہے آپ کی رہنمائی رہبری کرتا ہے اور شریعت مطہرہ کے اوپر چلنے کے والے سے بھی آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اسی طرح سورہ فتح کے اندر قرآن حکیم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ترجمہ سماعت فرمائیں، مفہوم سماعت فرمائیں، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ قرآن مجید اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لینے کے حوالے سے بھی یہ عمل ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ ممتحنہ میں، صرف ترجمہ اور مفہوم سماعت فرمائیں، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاضر ہوں آپ کی خدمت میں مومن عورتیں تاکہ آپ سے اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہیں لگائیں گی جھوٹا الزام جو انہوں نے گھڑ لیا ہو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، اور نہ آپ کی نافرمانی کریں گی کسی نیک کام میں، تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بیعت فرما لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت مانگا کرو، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مجید کی 3 آیات مبارکہ اور 3 مقامات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔
اسی طرح فتح مکہ کے دن عورتوں نے بارگاہ رسالت میں بیعت کے لیے حاضری دی، تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں کی بیعت کے لیے مقرر کیا، اور جن باتوں کا اس آیت کے اندر ذکر ہے ان پر عمل کرنے کا پختہ وعدہ آپ نے لیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے عورتوں سے کئی بار بیعت لی، مگر کسی عورت کے ساتھ بیعت لیتے وقت مصافحہ نہ کیا۔ کبھی تو زبانی ان امور کی پابندی پر وعدہ فرما لے لیتے ان سے، کبھی پانی سے بھرے ہوئے پیالے میں اپنا دست مبارک ڈالا اور اس کے بعد بیعت کرنے والی عورت کو اپنا ہاتھ رکھنے کا حکم دیا، کبھی کپڑا دست مبارک میں لے کر عورتوں سے بیعت فرما لیتے۔ واجب الاحترام مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم ہر آسانی اور ہر مشکل میں، ہر خوشی اور ناخوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، اور اپنے امیر سے اس وقت تک منہ نہ پھیریں گے جب تک اس سے واضح کفر ظاہر نہ ہو۔ محترم ناظرین کرام، میں نے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کی مبارک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو میں نے چند ایک باتیں عرض کی ہیں، لہذا واجب الاحترام یہ اپنی زبان کو دراز کر کے یہ کہہ دینا کہ کسی کا بیعت ہونا، مرید ہونا، معاذ اللہ یہ ڈھونگ ہے اور یہ کوئی کاروبار ہے، یہ قرآن و حدیث سے ناواقفیت، کم علمی ہے۔ واجب الاحترام یہ یاد رکھیں، آپ کوئی ایسے آپ کو ویڈیوز مل جائیں دنیا کے اندر، کوئی ایسے آپ کو فیک پیر، فیک نیک بندے، فیک جو ہیں، یا آپ کو کوئی ایسے فیک یا بناوٹی اور ریاکار آپ کو ایسے نظر آئیں اور اس کو مثال بنا کے آپ کہیں گے یہ دیکھیں آج کل تو یہ ہیں، محترم ناظرین کرام، اس کو تو تمام اہل سنت و جماعت، تمام مسلمان، ہم بھی اس کو نہیں مانتے۔ ہاں، میں اس کی چند ایک شرائط عرض کرتا ہوں کہ شیخ کامل کے لیے کچھ شرائط ہیں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر۔ اگر ایسا شیخ کامل، ایسا مرشد کامل اور ایسا صوفی درویش اللہ والا اگر انسان کو میسر آتا ہے تو اس کا بیعت ہونا، اس کا مرید ہونا یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مبارک زندگیوں کے خلاف نہیں، بلکہ آقا کریم علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مبارک زندگیوں کے عین مطابق اور ان کی سنت مبارکہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، مرشد کامل کے لیے چند ایک بنیادی شرائط میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ واجب الاحترام مرشد کامل، شیخ کامل کے لیے بنیادی شرائط یہ ہیں۔ پہلی بات، عاقل، عقل مند، بالغ ہو اور مسلمان ہو، عاقل، بالغ، مسلمان ہو۔ دوسری یہ ہے کہ وہ عالم باعمل ہو، یہ بہت وسیع شرط ہو گئی ہے، اب اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا۔ عالم وہ دین کا علم رکھنے والا ہو، قرآن و حدیث کو جاننے والا ہو اور ضروری معلومات دینیہ اور اس کے حقائق کو بھی جاننے والا ہو۔ بہرحال ایک تفصیل ہے، بہرحال عالم باعمل ہو، تو عالم باعمل یعنی جو علم جانتا ہے اس کے اوپر عمل کرنے والا ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہونے والا ہو۔ تیسرا اس کی شرط یہ ہے کہ اس شیخ کامل نے بھی کسی بزرگ سے جو انہی شرائط کا حامل ہو اس سے بیعت کی ہو، اور پھر اس شیخ نے پھر آگے بیعت کی ہو، تو یہ سلسلہ بیعت اور سلسلہ نسبت چلتا چلتا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تبع تابعین اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک تک یہ سلسلہ بیعت اور سلسلہ نسبت جو ہے وہ پہنچتا ہو، اسے کہتے ہیں کہ اس کا سلسلہ بیعت یا سلسلہ نسبت جو ہے وہ متصل ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ پھر اس کے شیخ نے اس اپنے مرید کو آگے مرید کرنے کی اور آگے کسی کو بیعت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہو۔ محترم ناظرین کرام، یہ اختصار کے ساتھ چند بنیادی شرائط آپ ذہن نشین فرما لیں۔ اس کے بعد یہ شرائط جس کے اندر پائی جاتی ہیں، اگر اس کے بعد اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا لباس پہننا شیخ کامل ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ عالم باعمل ہے تو پھر اللہ نے اسے دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ دیتا ہوگا۔ اگر اچھا لیونگ سٹائل ہے، اگر اس نے گاڑی رکھی ہوئی ہے تو بعض لوگ یہ دیکھ کے بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھو کیسی بات ہے،
ایسی بات نہیں ہے۔ مال دار ہونا یا مال کو جمع کرنا قرآن و حدیث اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا۔ مال دار ہونا، مال کو جمع کرنا اور اس کی زکوٰۃ دے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہو تو یقیناً اس کے لیے باعث برکت بن جائے گا اس کا مال۔ جب عالم بعمل والی شرط اس کے اندر پائی جائے گی، یقیناً وہ پھر عالم ہے، جانتا ہے کہ میرا مال میرے پاس اس کی زکوٰۃ دینی ہے اور مجھے کن حدود و قیود کے اندر رہنا ہے، اور باعمل ہے تو یقیناً پھر وہ زکوٰۃ دیتا ہوگا اور جو اس کے حدود و قیود بنتی ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہوگا۔ تو یہ شیخ کامل، مرشد کامل کی چند ایک شرائط ہیں۔ واجب الاحترام، آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھئی کہاں ملتے ہیں ایسے پیر اور ایسے کہاں ملتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ہم ڈھونڈنے ہی کب نکلے ہیں؟ ہمیں تو ایسا مرشد چاہیے جو ہم جائیں تو پہلی نظر کے اندر ہمیں اڑ کے دکھا دے۔ ہمیں تو ایسا شیخ کامل چاہیے جو آگ کو پکڑ لے۔ ہمیں تو ایسا چاہیے جو دریا کے اوپر چل کے دکھائے۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے تقاضے یہ ہیں، ہماری شرائط یہ ہیں، ہم نے جو بنا لی ہیں۔ قرآن و حدیث نے شیخ کامل کے لیے یہ چیز متعین نہیں کی، بلکہ آپ یہ بات ذہن نشین فرما لیں اور اپنے نوٹس میں لے آئیں کہ شیخ کامل کے لیے اس کی کوئی کرامت دکھانا یا کوئی شوبدہ بازی کر دینا یہ کوئی اتنا بڑا بات نہیں ہے۔ الاستقامت فوق الکرامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ استقامت کے ساتھ قدم حیات کوئی بندہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے تو محترم ناظرین کرام، دین اسلام، شریعت مطہرہ، قرآن و حدیث کے اوپر پابندی کے ساتھ جو ہے استقامت کے ساتھ لگا رہنا، اس سے بڑی کوئی جو ہے کرامت نہیں ہے۔ لہٰذا کرامات دکھانا یہ شیخ کامل کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں ضمناً اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے اس سے ظہور ہو جائے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یقیناً کسی کا بیعت ہونا، شیخ کامل کا مرید ہونا، کم از کم یہ آپ کو برکت ملے گی کہ آپ کا دست مبارک اس شیخ کامل کے ہاتھ کے اندر ہے جو شرائط کو پائی جاتی ہیں جس کے اندر، پھر اس کا ہاتھ اپنے شیخ، پھر اس کے شیخ، یہ سلسلہ چلتا چلتا صحابہ کرام رضوان اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دست مبارک تک جو ہے پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ برکت کم از کم یہ بہت بڑی برکت یہ آپ کو میسر آ جائے گی۔ پھر یقیناً آپ شیخ کامل جو عالم بعمل ہے اس کی صحبت پہ رہیں گے تو یقیناً آپ کو بے شمار برکات ملے گی۔ آپ کو نیک لوگوں، یہ کسی شیخ کامل کے مرید ہونے کے چند ایک فوائد میں عرض کر رہا ہوں کہ نیک لوگوں سے نسبت جو ہے بطریق بیعت یہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے ساتھ مبارک جو ہے وہ نسبت جو ہے بیعت کی، وہ آپ کو سلسلے کی جو ہے سلسلہ نسبت اور سلسلہ بیعت کی برکت آپ کو میسر آئے گی۔ اجتماعی طور پہ عبادات کرنے کا آپ کو موقع ملے گا، اور جب اجتماع ہوتا ہے شیخ کامل کے 2 4 5 10 20 50 100 یا ہزاروں میں مرید جب اکٹھے ہوں گے تو واجب الاحترام جب وہ عبادت کریں گے تو ان میں سے کوئی تو ایک ایسا نیک، مرید کے لیے شیخ تو ہے ہی ہے لیکن مریدین میں سے کوئی تو ایک ایسا ہوگا جس کے اوپر اللہ کی رحمت کی نظر پڑے گی، اور کسی مجلس میں اللہ کی رحمت کی نظر جب کسی ایک بندے پہ پڑ جائے تو اس کی رحمت دوسروں کو مایوس نہیں کرتی، اس ایک بندے کی وجہ سے اللہ پوری مجلس کو جو ہے اپنی رحمت کی نظر سے جو ہے اسے ذمہ کرم سے رحمت عطا فرماتا ہے۔ تو کسی دوسرے مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا، کسر نفسی، عاجزی، یہ نعمت میسر آئے گی۔ آپ شیخ کامل کے مرید ہوں گے، آپ اسے اپنا اس مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھیں گے، اس شیخ کامل کے اور مریدین ہوں گے، آپ انہیں اپنے سے افضل سمجھیں گے اور واقعتاً وہ ہوں گے، اور اس سے آپ کے اندر عاجزی، کسر نفسی، تکبر، اگر آپ واقعی ان سے زیادہ بھی ہوں گے لیکن آپ اگر بہتر سمجھیں گے، اور یقیناً دوسرے کو، مسلمان کو اپنے سے افضل ہی سمجھنا چاہیے، اس سے تکبر ختم ہوتا ہے، انا ختم ہوتی ہے، کسر نفسی آتی ہے، عاجزی آتی ہے، اور ایک اور برکت آپ کو میسر آئے گی کہ شیخ کامل جب دعا فرمائیں گے تو یقیناً جو مرید حاضر ہوں گے یا نہیں ہوں گے ان کے، آپ اپنے کام کاج کے اندر ہیں لیکن شیخ کسی مجلس میں بیٹھا دعا کر رہا ہے تو یقیناً اپنے مریدین کو شامل حال رکھے گا۔ اسی طرح آپ کے پیر بھائی اور اس شیخ کے مرید اگر وہ بھی کسی جگہ دعا کر رہے ہوں گے یقیناً وہ اپنے شیخ کو اور اپنے پیر بھائیوں کو اور اپنے شیخ کے دوسرے مریدین کو وہ بھی دعا کے اندر شامل حال رکھیں گے۔ تو کسی مسلمان کی دوسرے مسلمان کی عدم موجودگی میں دعائے خیر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی حدیث پاک سے مفہوم یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ثابت ہے یقیناً وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں وہ مناجات مستجاب ہوتی ہیں، یہ برکت آپ کو میسر آئے گی۔ تو واجب الاحترام صحیح بخاری کی روایت ہے، میں اشارہ کرتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے جب ذکر کرتے ہیں تو فرشتے اللہ اس مجلس میں آتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتے، پوچھتا کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ جنت کے طالب تھے، دوزخ کے ڈر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا دیکھا ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھا۔ فرمایا دیکھ رہے وہ جنت کے زیادہ طالب ہوں، دوزخ سے زیادہ ڈرے؟ اللہ فرمائے گا گواہ آ جاؤ فرشتوں، میں نے ذکر کرنے کی برکت سے اپنے ذمہ کرم سے سب کو معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے، مغفرت فرما دی ہے۔ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ کچھ لوگ، کچھ شخص ایسا بھی تھا جو قصداً اس جگہ پہ ذکر کرنے نہیں آیا، گزر رہا تھا، چلتے چلتے تھوڑی دیر ان کی صحبت اختیار کر لی۔ اللہ فرمائے گا ہم القوم لا یشقی جلیسہم، صحیح حدیث پاک فرمایا کہ یہ ذاکرین میرے مقرب بندے، میرے قرب یافتہ اور انعام یافتہ میرے برگزیدہ بندے وہ بندے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہ سکتا۔ تو یقیناً شیخ کامل کی صحبت اور اس کے دوسرے مریدین کی صحبت، شیخ کامل کی نیک بندے کی صحبت یہ آپ کو میسر آئے گی۔ ہم القوم لا یشقی جلیسہم کے آپ مصداق بن جائیں گے، یقیناً بدبختی جو ہے وہ دور ہوگی اور خوشبختی آئے گی، خوش نصیبی آئے گی۔ تو محترم ناظرین کرام، تو بیعت کے بے شمار جو ہے وہ فوائد آپ کو میسر آتے ہیں، اس لیے جو شروع میں نے اشعار پڑھے ان میں سے ایک یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک لمحہ کسی اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کر لینا بہتر اد صد سالہ طاعت بے ریا، 100 سالہ بغیر ریاکاری کے جو عبادت ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج جو فرائض ہے واجبات وہ چھوڑ دیں، نہیں، یہ مفہوم نہیں ہے۔ کوئی بندہ اس سے غلط مفہوم لے لے یا کوئی جو اس چیز کو نہیں مانتا وہ اس سے مفہوم لے لے، ایسا نہیں ہے۔ فرائض و واجبات کو ادا کرے، اس کے بعد وہ جتنی عبادت کرے بغیر ریاکاری کے 100 سالہ، وہ ایک اللہ کے ولی اور مرشد نیک بندے کی صحبت بیٹھنے 100 سالہ ریاکاری جو ریاکاری سے پاک عبادت ہے اس سے افضل ہے۔ اس کی میں دلیل آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام مبارک باد زندگی سے دیتا ہوں۔ واجب الاحترام مجھے آپ بتائیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یقیناً ان کی نماز بڑی، ان کا روزہ بڑا اچھا، ان کی حج بڑی اچھا، ان کا زکوٰۃ بڑی اچھی، عبادات بڑی اچھی، ان کے قدموں کی دھول کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، تو واجب الاحترام ان کی کیا بات ہے؟ مجھے بتائیے ایک شخص بے شمار عبادات کرتا ہے، کیا بے شمار عبادت اس بندے کو صحابیت کے درجے میں پہنچا دیتی تھی؟ نہیں، جب تک کہ بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر نہیں آئی۔ صحبت چاہے وہ تھوڑا سا دور سے دیکھا، زیادہ دیکھا، زیارت کرے گا تو کچھ نہ کچھ تو قریب ہوا ہوگا، تو پھر زیارت نصیب ہوئی ہوگی بحالت ایمان۔ تو میں جامع معنی بنانے کی جملے کی کوشش کر رہا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور صحبت جو ہے اس نے صحابی کو، اس شخص کو جو ہے صحابیت کے مقام پہ پہنچا دیا ہے۔ اسی طرح ایک شخص جس کے پاس عبادات اتنی نہیں لیکن بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف اس کے مل گیا اور اسی حالت کے اندر جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو یقیناً وہ صحابیت کا مقام بھی پائے گا اور امت کا کوئی ولی جو ہے غوث قطب ابدال وہ اس کی جو ہے وہ مقام کو نہیں پا سکتا۔ تو یہ دلیل میں نے عرض کی ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اد صد سالہ طاعت بے ریا، ایک لمحہ اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرنا یہ 100 سالہ بغیر ریاکاری کی عبادت سے افضل ترین ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، میری اس پوری ویڈیو کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ کسی کا مرید ہونا، کسی کا بیعت کرنا یہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ ہاں، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہمارے ترجیحات کیا ہیں۔ ہم تو جاتے ہیں بیٹا لینے کے لیے، ہم تو جاتے ہیں کاروبار کو دگنا کرنے کے لیے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ شیخ کامل کی تو اصل ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مرید کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دے، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے روک دے۔ جب بندہ اس پہ گامزن ہو جاتا ہے تو شیخ کی نگاہ سے ذکر و اذکار جو انسان کو دیتا ہے اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کی وجہ سے اور شیخ کی صحبت کی وجہ سے، اس بیعت کی برکت کی وجہ سے باقی چیزیں ضمناً حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہذا محترم ناظرین کرام، بیعت ہونا، مرید ہونا اور بیعت کرنا جو ہے یہ یقین قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ ہاں، جو ان شرائط پہ پورا نہیں اترتے، جو عالم بعمل نہیں، دین پہ عمل کرنے والا نہیں، دین کا علم نہیں، وہ
مرشد کامل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ہمارے مسلمانوں کو اہل سنت و جماعت کا اس سے کوئی جو ہے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے اور آپ سب کو بہتر انداز میں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اس ویڈیو کو آپ سبسکرائب بھی فرما دیں، اور جہاں تک ہو سکے اسے تبلیغ دین کے لیے سے وائرل فرمائیں۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔